آپ کو حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبد الرحمن نامی گرگن اس قبرستان کی جانب جانے لگا جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنائی جانی تھی۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کی جانب آگے بڑھ رہا تھا، اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر منو بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ گزشتہ رات ہی اسے بتایا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ تدفین کے معمولات سر انجام دیے جائیں۔ گرگن کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت، ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی عبد الرحمن قبر کھودنے کے لیے اس جانب آ چکا تھا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کی دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قدم مانو بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی۔ اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کے سامنے آ رہے تھے۔ گرگن یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا آیا کہ گرگن پسینہ پسین ہو گیا۔ ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبر آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گرگن گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز محسوس ہو چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہیں ایک جانب بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ فی امان اللہ، خدا تمہاری منزلوں کو آسان کرے۔ اس نیک کی وفات ہوئی جو پورے علاقے کے بچے جو نازے کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ثواب حاصل کرنے کی خاطر یہ سب جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گرگن عبد الرحمن حیرت سے انگلی منہ میں ڈالے اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی ماں وفات پا چکی ہو۔ جو کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب گرگن کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ اس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد نیک پاک دامن ہو۔
اس سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، گرکن شاید گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو اس قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی، یوں محسوس ہونے لگا کہ مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے 2 منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت میں اپنا ڈنگ گاڑنے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو کو نکلتا دیکھ کر وہاں پہ کھڑے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا، استغفر اللہ۔ ارے یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی۔ اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھانے کو، کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار نہیں تھا۔ گرکن سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ گرکن نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی ایک اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود 2 آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنی خوابگاہ یعنی ہی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بزرگ تھے جو عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ پوری رات یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن یہ روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے 2 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی، استغفر اللہ کہنے لگے۔ جب کہا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ، وہ قبر جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگ ہڑبڑا کر دیکھ رہے تھے، راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر جو موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا
اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا، میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ تیسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو نکلتے رہے۔ مولانا صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا ناگ موجود تھا۔ اس قبر کی دیواروں سے یوں مٹی ہلتی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے ان گنت بچھو دیوار میں رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مولانا صاحب نے یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلند آواز میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر موجود مجموعہ حافظ قرآن لڑکی کی تمام تر معلومات مولانا صاحب کو دیے جا رہا تھا۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا، اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجموعہ بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے، ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اس سے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ اور ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 11 سال تک کی تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ ہوا۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ لوگ باادب کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیمہ عورت کے سپرد کر دیا گیا اور یہ الفاظ کہے گئے کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی قبر میں دفنائی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گنہگار تھی، تبھی تو زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ اتنے میں مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا گنہگار ہے یہ تو وہی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کے یہی بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر میں کیسے نکل آئے، کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلوایا اور کہا، جتنے بھی لوگ بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے، ان سب کو یہاں بلایا جائے، سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کبھی تمہاری دینی ٹیچر تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی برپا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی استانی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ان کے پاس ہی آ کر سیکھا ہے۔ انہوں نے نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا۔ باقی سب بچوں کا رد عمل بھی یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 آدمی وہاں آئے اور بتانے لگے، مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، اس کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس لڑکی کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا تھا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے
اور اس کی تعریفیں بھی کرتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے اللہ، اے کل کائنات کے مالک و مولا، صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے، ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا، داڑھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات پر کوئی حاضر و ناظر جان کر ہی فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استانی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک نسبت بتا دینا۔ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال و جواب کیے گئے تو کسی نے کہا کہ سامنے اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی، جس سے یہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا، وہ لڑکی کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر لڑائی ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو ہوا تھا، راز اس کے پیچھے ہے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے۔ اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ اور پھر وہاں پر وہی حکیمہ عورت آئی جس کے حوالے اس حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ مسجد میں داخل ہوئی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے، بتائیں آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی؟ کچھ معلوم ہوا؟ کہنے لگی مولانا صاحب، یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اسے کچھ گناہ بھی نہیں ہوا تھا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بتا سکتی تھی۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو یہ نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آئی، اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے اور لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی۔ اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر کی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے جب مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست سائرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں کام کر رہی تھی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوگی۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پہ تبصرہ کر رہے ہیں جو ہر جگہ پر منہ مارتے پھرتے ہیں۔
مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے، ہم نے تمہیں یہاں پر کسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہے۔ لوگ کئی طرح کے سوالات اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک آ پہنچی ہے کہ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ گرکن نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا ہے، جیسے وہ بحکم خدا اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر کہنے لگی یہ کوئی گنہگار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی، ایمانت دار لڑکی تھی، ہاں لیکن اس نے ایک گناہ ضرور کیا ہے، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ چکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ مولانا صاحب، میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید حفظ کیا تھا، مگر کیونکہ اس کے والد بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ پھر گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ مقرر کیا، جو بچے بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے آتے مخصوص ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر تاجروں کے بچوں کے والدین تو سالانہ گندم ان کے گھر میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے عمر گزرنے لگی، اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہل تو میری سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے بدظن ہونا شروع ہو گئی، ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں رفع حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ جواب نہیں دیتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پخانہ پیشاب کر دیا کرتی تھی اور وہ خراب ہو جایا کرتا تھا، اور کئی دن وہ اپنے ماں کا بستر بھی نہیں تبدیل کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی کھائے بغیر رہتی اور وہ خود بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ باتیں سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی یہ لڑکی تو سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، ہر نماز کے بعد یہ اپنی ماں کے لیے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو اور یہ وفات پا جائے۔ یہ عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹیں حائل کرتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں نے اس سے پانی مانگا اور اسے بلا رہی تھی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پانی نہیں پلایا۔ میں نے جا کر جب انہیں پانی پلایا تو اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، پر جب اس نے دیکھا تو یہ فوراً ادھر آئی اور اس نے اپنی ماں کے گال پر ایک زوردار تماچا مارا اور اسے گالیاں دینے لگی۔
اور کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر میں رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حقوق العباد پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کبھی اف تک نہ کرو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ سرزد کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں صحیح سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے رہے۔ اس لڑکی کے لیے استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک جانب سے وہ سانپ وہاں پر موجود تھا اور ان گنت بچھو بھی پن پھیلائے وہاں پر موجود تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کی اولاد بھی کبھی اس کی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطی اور کوتاہی کو اپنی شان کے مطابق معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس واقعے کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں ہو جائے اور اس کا ثواب ہمارے نزدیک میں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔